بات کرنے دیجئے پلیز, گزارش ہے, اہم مسئلہ ہے. ایک تو مسئلے سارے اہم ہیں, نہیں بالکل مجھ سے زیادہ اہم بہت مسئلے ہیں, مگر میں دو چیزوں کی طرف, آپ کی اور ہاؤس کی, تو چلے گئے سارے منسٹرز چلے گئے, لیڈر آف ہاؤس چلے گئے, کدھر گئے سواتی صاحب, وہ بھی کمیٹی میٹنگوں میں. کس کی توجہ مبذول کریں. آرڈیننس پہ آرڈیننس جو آ رہے ہیں چیئرمین صاحب, اس کے حوالے سے ہمیں بہت سخت آبجیکشن ہے. سارا پارلیمان سارا اس وقت اپنے آپ کو غیر فعال سمجھے گا. اگر آپ کلیدی لیجسلیشن آپ آرڈیننس کے ذریعے لائیں گے. اب ہم نے انتظار ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آرڈیننس یہاں لے ہو, لیکن وہ لے نہیں ہو رہا, نہ وہ بل بنا ہے. اس میں آپ نے ان کی ساری خود مختاری لے لی ہے, اور اس میں ایسے اقدامات کیے ہیں کہ سارا سول سوسائٹی اور ایجوکیشن کا سارا محکمہ جو ہے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سراپا احتجاج ہے. تو یہ پارلیمان کا کیا فائدہ اگر ہوا میں آرڈیننسز آتے ہیں, وہ اپنے مشکل سے کہیں لے ہوتے ہیں, ہمیں اس پر نہ وہ بل بنتے ہیں نہ لیجسلیشن بنتے ہیں, نہ آپ کے ہاؤس کا وقار کم ہو رہا ہے, اور ہمارا جو جتنی بھی ذمہ داری اور حقوق ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں. کہ یہ پوری قانون بن رہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے, فیکٹری بنی ہوئی ہے, اور یہ آرڈیننسز یہاں لے نہیں ہو رہے ہیں, نہ وہ بل کی حیثیت پر پہنچ رہے ہیں. سو دس از ویری ویری ورینگ کہ وی آر بینگ سٹنگ ہیئر. آپ جو بل چاہتے ہیں پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم ان کو امینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بل تو بن کے آئے. یہ آرڈیننس کب بڑے ہوں گے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بہت کنٹروورشل اور متنازع آرڈیننس ہے, اس پر نہ بات ہو چکی ہے نہ وہ آرڈیننس یہاں لے چکا ہے. آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے, اس کو لے کر آئیں. سیکنڈلی چیئرمین صاحب, ہوا میں ایک اور معلق بہت خوفناک آرڈیننس اس وقت پھیلا ہوا ہے, جو پریس کو اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے آ رہا ہے. اس کا نام ہے ریگولیشن والا آرڈیننس, اور ریگولیشن میں کوئی ہمیں قباحت نہیں ہے. بالکل, میں انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکی ہوں, یہاں بہت سینئر لوگ ہیں جو ضرور کہیں گے کہ بے شک ریگولیٹ ہو. مادر پیدر ہم نے کبھی نہیں آزادی مانگی, لیکن آزادی صحافت پر اس وقت جو قدغن لگ رہی ہے انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اس حکومت میں, شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کون کر رہا ہے. یہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. جس لیول آف آرڈیننس, اس کا نام ہے پاکستان پرنٹ میڈیا آرڈیننس, جو کہ میڈیا آرڈیننس جو آ رہا ہے, پاکستان میڈیا آرڈیننس, یہ تو ضیاء الحق اور مشرف کے کالے قوانین کو کمبائن کر کے منی مارشل لا قرار دے دیا گیا ہے. اور اس میں آپ کو اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, ٹیلی ویژن, پرنٹ, تینوں کے تینوں پلیٹ فارمز بجائے ریگولیشن کے, وہ الگ کہانی ہے. پھر یہ نہ کہیں کہ ریگولیشن پر ہم آبجیکٹ کر رہے ہیں. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پریس پر قدغن اور ان کے لب سیل نہ کریں. یہاں ویسے ہی ہوا بہت تنگ ہو گئی ہے. اسلام آباد خاص طور پہ یہاں حملے ہو رہے ہیں آئے دن جرنلسٹ پر, اور لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. اب یہ نامعلوم افراد کا دور اتنا بڑھ چکا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور اس حوالے سے آپ نے جو پینلٹیز اس میں ڈالی ہیں, خوفناک پینلٹیز ہیں. مجھے یاد ہے جب ہماری حکومت آئی تھی اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, میں اپنی کہانیاں نہیں یہاں بتانا چاہتی, لیکن میں ریکارڈ ضرور صحیح کرنا چاہتی ہوں کہ پہلا لا جو ہم نے پاس کرایا, سارے ایوب خان, ضیاء الحق کے کالے میڈیا کے قوانین ریپیل کیے. اب وہ آپ نئے چہرے پہنا کے, نئے لباس پہنا کے ان کو واپس لا رہے ہیں. وہ سارے قوانین جو ہم نے سڑکوں پہ جد و جہد کر کر کے, میرے تھوڑے سے بال بھی اب سفید ہو گئے ہیں اس حوالے سے, بس سفید ہو گئے ہیں, ڈسکشن بعد میں ہو سکتا ہے اس پہ. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ وہ ہم نے اتنی جد و جہد کی, لوگ جیلوں میں گئے, کوڑے کھائے, وہ سارے قوانین پیپلز پارٹی کی حکومت نے آتے ہی ریپیل کیے 2008 میں. اور آپ وہ سارے مشرف کے بھی اور ضیاء الحق کے ایک لمبا چوڑا منی مارشل لا آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. نہ وہ پارلیمان میں آیا ہے, نہ میڈیا باڈیز نے اس کا سخت اس پر احتجاج کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ حکومت پہ آج تنقید نہیں کر سکتے اور آپ کو ٹریٹر کہہ دیا جاتا ہے, آپ پر پرچے بنا دیے جاتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ, اور
کچھ لوگ زیادہ بھی باتیں کر جاتے ہیں، مگر ٹھیک ہے، دیکھیے آپ ہر چیز کی آلریڈی پاکستان میں پینلٹیز ہیں، یہاں سارے وکلا موجود ہیں، پینلٹیز ہیں کہ نہیں؟ ہر چیز کی پینلٹی موجود ہے، تو آپ ایسا سپر قانون کیا بنا رہے ہیں؟ یہ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو کہ سب کچھ بند ہو جائے، سارے لب سیل ہو جائیں، ہمارے اخبار بھی سینسر ہونے لگے؟ تو اس سے بڑی ریاستی سینسرشپ کا جو ٹول ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ میں آپ سے پھر کہوں گی کہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے، اور جرنلسٹ، لائرز، سول سوسائٹی، اپوزیشن پارٹی، انہوں نے تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ریزولوشن لائے، سب نے اسے منی مارشل لاء کا درجہ دیا ہے، اور آپ کے انٹرنیشنل مبصرین جو ہیں، جہاں آپ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی ساکھ بحال کرنے کے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، وہ اب ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تو اب کیوں جگہسائی، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک مارشل لاء اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے۔ خدا را پارلیمان کو اتنا ذلیل نہ کریں۔ میڈیا میں ہر قسم کی آوازیں، میں بھی جانتی ہوں سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ ہوتی ہے، لیکن یہ گالی گلوچ کس نے شروع کروائی؟ اس گالی گلوچ کا کاروان جو ہے یہ شروع ہوا ہے، افسوس سے میں کہوں گی، رولنگ پارٹی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ گالی دیں، آپ سوشل میڈیا پہ عورتوں کو کی تضحیق کریں، آپ سیاستدانوں کا مذاق اڑائیں، آپ کہیں کہ جی جو الیکٹ ہو کے آئے کا ماضی کیا ہے اور مستقبل ہم ہیں، اس طرح کی ہر قسم کی گندی باتیں انکریج کی جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر پارٹی فلیگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ دل میرا جلتا ہے دیکھ کے کہ ہم اس دور میں آ گئے۔ بے شک آپ ریگولیٹ کیجئے، لیکن آپ کی آئی ٹی کمیٹیز ہیں، آپ کی انفارمیشن کمیٹیز ہیں، ان میں اچھے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اپنا کام۔ بھائی ہر چیز کا ایک طرف اب جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا ڈھونڈے جا رہے ہیں، جرنلسٹ پروٹیکشن بل آ رہا ہے، اور پاکستان اب دنیا میں میرے خیال میں 10 میں سے وہ ممالک رہ گیا ہے جہاں عدم تحفظ کی جرنلسٹ کے لیے، صحافیوں کے لیے کیفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ we are called one of the most dangerous countries in the world, and Islamabad is the most dangerous city فار جرنلسٹ۔ آپ بتائیں یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ دلی میں مودی سرکار کیا کیا مظالم لا رہی ہے، ہم ان پر تنقید کے نشتر برساتے ہیں۔ ہم اپنا حال بھی دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کیا شکل دے رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کو کیا تشکیل دے رہے ہیں، اور یہ پارلیمان کا کیا کام ہے۔ اگر میڈیا بھی بند ہو جائے گا، اس کے لب سیل ہوں گے، وہ ان پر آپ ہتکڑیاں لگانا شروع کر دیں، اور سب کو جو تنقید کرتا ہے حکومت پر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جی ٹریٹر ہیں، آپ ریاست کے خلاف ہیں۔ ریاست ہماری ماں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پرچم ہمارا ہے، اس کی جمہوریت کے لیے ہماری پوری تحریکوں نے، ہمارے نسلوں نے، پیپلز پارٹی کی نسلوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے محترمہ شہید تک، اور ہمارے کارکنوں نے دی ہیں، اور پھر ہم یہ کھڑے ہو کے خون کے آنسو روئیں اور دیکھیں اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہیں کہ خدا را آرڈیننس فیکٹری کو بند کریں، خدا را ایوان اب صدر کو کچھ عقل کے ناخن دیں، اور وہ وائلیشن کرتے ہیں جب اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ آتی ایڈوائس حکومت سے ہے۔ وہ ربر سٹیمپ بن گئے ہیں، اب آپ ربر بلیٹس ہم پر برسا رہے ہیں۔ اگر میڈیا بند ہے تو ہم بند ہیں، اگر میڈیا کے لب سیل ہوئے، ان کو سینسرشپ، ان کی سینسرشپ کی جا رہی ہے، انسٹیٹیوشنلائز سینسرشپ کی جا رہی ہے، اس کا مطلب سارا پارلیمان اور جمہوری سسٹم ایک مذاق بن کے رہ جائے گا۔ اس پر آپ خود اپنا ایکشن لیں چیئرمین صاحب، اس آرڈیننس کو یہاں لے کروائیں، ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ہم میڈیا سے بات کرتے ہیں، ہماری کمیٹیز بنی ہیں اور اس میں یہ کام۔ تھینک یو جی، لیڈر آف دا ہاؤس پلیز۔